السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وقال الله تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دو پیشے بڑے مقدس ہیں، دو ایسے پیشے ہیں، ایسے پروفیشنز ہیں جو بڑے مقدس ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن جب ہر چیز کمرشلائز ہوئی تو وہ بھی کمرشلائز ہو گئے، اور کرتے کرتے ان کی روح اس میں کافی حد تک ختم ہو گئی، اور جو اس کا تقدس تھا وہ تقدس کافی حد تک پامال ہونا شروع ہو گیا، اور لوگوں نے اس کو ایک وسیلہ آمدن بنا لیا، اور اس کا جو تقدس تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ وہ دو پروفیشنز کون سے ہیں؟ ایک طبیب جسے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، اور ایک استاد۔ یعنی ایک زمانے تک یہ استاد جو تھا، یہ استاد ہونا یہ کسی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر ہونا اس کے اندر کمائی ثانوی تھی، اصل خدمت کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن میں نے عرض کیا جیسا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے اندر اب وہ خدمت والا جذبہ ثانوی ہو گیا اور اصل کمائی ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اسلام آباد کے بڑے بڑے سیکٹروں میں جائیں، آپ کو جہاں پہ گھر نظر آنے چاہیے تھے بزنس کمیونٹی کے، وہاں آپ کو بڑے بڑے ڈاکٹرز کے گھر ملتے ہیں، کمائی ان کی ماشاء بہت اچھی ہے۔ کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو استاد ایسے ملتے ہیں کہ وہ پڑھانے کے اوپر اتنا چارج کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کما لیتے ہیں اس سے۔ ٹھیک ہے، کمائی تو ہوتی ہے، لیکن تقدس ختم ہو گیا اس کا، کسی حد تک تقدس ختم ہو گیا۔ استاد، معلم، میں ڈاکٹر کے اوپر تو ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میرا موضوع اس وقت استاد کے اوپر گفتگو کرنا ہے، کیوں پچھلے جمعے میں نے تعلیم سے متعلق گفتگو کی تھی، علم سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی، تو بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے تھے، تو میرا ارادہ ہے اس کے اب ذرا استاد کی طرف آئیں کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام کے اندر جو گیپ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان آبجیکٹیوز کو حاصل نہیں کر پا رہے جن مقاصد کو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے، تو کہیں نہ کہیں وہ گیپ کہاں پر ہے، وہ فرق، مسئلہ کہاں پر پیش آ رہا ہے۔ تو مسئلہ صرف بچوں کے اندر نہیں ہے، مسئلہ پڑھانے والوں کے اندر بھی ہے۔ ہم نے تعلیم کے اندر جو پڑھانا عربی زبان میں تعلیم کہتے ہیں سکھانے کو، تعلم کہتے ہیں سیکھنے کو، اس لیے عربی زبان میں معلم کہا جاتا ہے سکھانے والے کو، اور متعلم کہا جاتا ہے سیکھنے والے کو۔ تو میں معلم کی بات کر رہا ہوں کہ معلم کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا اپنی ذات کے اندر کہ میرا جو بھی کام ہے یہ سب سے پہلے ایک بڑا مقدس فریضہ ہے جس کو میں انجام دینے جا رہا ہوں۔ اس کائنات میں انسان کے لیے سب سے پہلا معلم کون تھا؟ اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے سارے کے سارے نام۔ تو پہلا معلم کون ہوا؟ پہلا معلم تو اللہ رب العزت خود ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات خود اپنے آپ کو معلم کہہ رہی ہے کہ میں نے سکھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے مقدس ہستی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بھی معلم کہہ رہے ہیں، معلم۔ تو معلم ہونا تو بہت ایک مقدس، آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا ایک رینک دے دیا ہے جب آپ کو معلم بنا دیا، استاد بنا دیا۔ اب اس رینک سے اگر دنیا کمانے کو مقصود بنانا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چہرے سے جوتے کو صاف کرنا۔
اب چہرے سے اگر کوئی جوتے کو صاف کرے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جوتا صاف ہو جائے گا، چمک بھی جائے گا، لیکن ہر دیکھنے والا کہے گا چہرہ اس لائق تھوڑی تھا کہ اس کو جوتے پہ لگایا جاتا، چہرہ تو اس لائق نہیں تھا۔ ہاں جوتا صاف ہو گیا لیکن چہرہ اس کے لیے تھا نہیں۔ تو یہ جو استاد کا جو منصب ہے، یہ جو معلم کا منصب ہے، اور معلم کے منصب سے میری مراد صرف مدرسے کے استاد نہیں ہے، معلم سے میری مراد ہر وہ استاد ہے، چاہے وہ کالج میں پڑھاتا ہے، چاہے وہ اسکول میں پڑھاتا ہے، یا کوئی پڑھانے والی ٹیچر ہیں، یا یونیورسٹی کا کوئی ٹیچر ہے، کہیں کا بھی استاد ہے، میں ساروں کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ، سارے معلم ہیں، سارے مقدس فریضے کو پورا کرنے والے ہیں، لیکن اگر مقصود صرف اور صرف دنیا کمانا ہو گیا تو اس کی مثال وہی ہے، چہرے سے جوتے کو صاف کرنا۔ تعلیم اس لیے تھی تو نہیں، آپ نے اپنی ضرورتیں پوری کرنی تھیں، آپ نے اچھا کمانا تھا، لیکن یہ تعلیم کا مقصد کبھی بھی نہیں تھا، معلم اس لیے نہیں تھا۔ اب میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ میں مدرسے سے پڑھنے کے بعد یونیورسٹی گیا، پہلے میں نے مدرسہ اپنا پورا کیا، مفتی کا کورس پورا کیا، اس کے بعد میں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ تو یونیورسٹی میں گیا تو ہمارے استاد تھے، انہوں نے ہم سے پوچھا ایک دن کہ اچھا مدرسے اور یہاں پہ تمہیں کیا فرق نظر آیا، مدرسے اور یہاں پہ تمہیں کیا فرق نظر آیا؟ تو میں نے اپنے استاد سے ایک بات تو کہی زبان سے، ایک بات نہیں کہی، وہ میرے زیر لب ہی رہ گئی، اور وہ اس وجہ سے کہ میں کہہ نہیں سکا وہاں پہ۔ ایک بات تو جو میں نے کہی ان سے، میں نے کہا جی آپ لوگ بہت ساری چیزوں کو سطحی طور پہ گزار دیتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے۔ خیر یہ تو ایک اکیڈمک فیلڈ سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دوسری بات جو میں ان کو کہہ نہیں سکا اس وقت وہ یہ تھا کہ یونیورسٹیز کے اندر یا ہر وہ جگہ جہاں پہ اصل مقصد بعض اوقات کمانا بن جاتا ہے، وہاں پہ نافعیت کا جذبہ ختم ہو گیا۔ میں کہنے لگا سر مدرسے میں جب ہم پڑھتے تھے تو اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی نا، ہم استاد کے پاس جاتے تھے، استاد کے گھر کا دروازے کو بھی دستک دے دیا کرتے تھے، اور استاد کو بلا استاد جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، استاد جی آ کے وہ بات سمجھا دیا کرتے تھے۔ ہمیں کبھی کوئی کتاب ایکسٹرا پڑھنی ہے، ہمیں شوق پیدا ہوا کہ ہمیں یہ والا فن بھی آنا چاہیے، ہم نے کہا استاد جی آپ کو یہ فن بہت اچھا آتا ہے، آپ ہمیں یہ آدھا گھنٹہ اس کے ایکسٹرا دے دیا کریں۔ استاد نے کھلے دل سے ایکسٹرا ٹائم دیا ہمیں، کبھی ایسی کوئی ذہن میں بھی کہیں بات نہیں آئی کہ یار ایکسٹرا ٹائم دے رہا ہوں، کوئی پیسے بھی تو دو گے کہ نہیں دو گے، کوئی ایکسٹرا تمہیں جو میں کوشش کر رہا ہوں، کوئی جو زیادہ کام تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، اس کے اوپر کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ کبھی ذہن میں سوال یہ نہیں آیا، نہ استاد نے کبھی کہا، اور ہمارے ذہن میں بھی کبھی کہنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، کیونکہ رواج ہی نہیں تھا ایک چیز کا۔ دوسرا کہ وہاں پہ میں نے یہ دیکھا، میں نے کیسے بات کی کہ میں خود پڑھاتا بھی ہوں مدرسے کے اندر، استاد اور شاگرد کے درمیان اتنی مضبوط بانڈنگ ہوتی ہے، اتنا مضبوط ایک تعلق ہوتا ہے کہ شاگرد استاد کے اوپر جان دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہ مدرسوں کے اندر واقعی میں شاگرد استاد پہ جان دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کی جوتیاں اٹھائے گا، اس کی خدمت بھی کرے گا، اور یہ خدمت زبردستی نہیں ہوتی۔ اگر آپ میں سے بہت ساروں کو لگتا ہے کہ ساری خدمتیں زبردستی ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ساری خدمتیں زبردستی نہیں ہیں۔ میں اللہ کا شکر ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، میرے مدرسے میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ میرے پاس گھر میں میرے والدین مجھے افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں بھی یہ چاہتا تھا کہ اپنے استاد کی خدمت کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مجبوری نہیں تھی، یہ مجبوری نہیں تھی، بلکہ یہ وہاں کا ایک ماحول تھا جو آپس کی باہمی محبت سے پیدا ہو جاتا تھا، یہ وہ تقدس تھا، یہ استاد اور شاگرد کے وہ تقدس کا رشتہ ہوتا ہے جو خود بخود۔ تو میں کہنے لگا سر یہ باتیں یونیورسٹی کے اندر یہ رشتہ نہیں پیدا ہوتا، استاد اور شاگرد کے درمیان یہ محبتیں پیدا نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ میں یونیورسٹی کے اندر ہی ڈپارٹمنٹ تھا، ایک کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ تھا، اس کے ہیڈ تھے اس وقت، انہوں نے مجھے بلایا، میں بلایا نہیں تھا، میں گیا تھا ان کے پاس کسی کام سے، تو مجھے بٹھا لیا، کہنے لگے آپ اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں تو بچوں کو ادب سکھائیں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے ایک ٹیچر تھیں، ان نے ایک نام بتایا، میں ویسے ایک فرضی نام یہاں پہ لے لیتا ہوں، بالفرض ٹیچر کا نام تھا عائشہ۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک دن کلاس میں گیا تو جیسے ہی میں انٹر ہوا تو بچہ کہہ او یار وہ تم نے عائشہ کی اسائنمنٹ کر لی نہیں کر لی؟ تو میں نے اس بچے کو بلایا، میں نے کہا عائشہ آپ کی چھوٹی بہن ہے یا کون ہے؟ نہیں سر وہ میم ہے ہماری۔ تو میم کا نام ایسے لیا جاتا ہے؟ پھر میں آپ کو یہ اسلامک یونیورسٹی کی بات بتا رہا ہوں، میں خود کلاس کے اندر گیا تو ہمارے ایک استاد تھے، بہرحال ان کا بھی اصلی نام میں نہیں لیتا، کوئی پہچان نہ لے، خیر پڑھنے والے بچوں نے کہا فرض کر لیں ان کا نام ڈاکٹر عبداللہ تھا، تو بچہ کہنے لگا او یار وہ عبداللہ آ رہے، جلدی جلدی بیٹھ جاؤ۔ تو ہمارے لیے تو بہت عجیب بات تھی کہ ہم مدرسے سے اٹھ کے وہاں پہ گئے تھے کہ یار استاد اور شاگرد کے درمیان کیسا رشتے کو عبداللہ آ رہا ہے، بھائی ڈاکٹر عبداللہ کہہ لو، استاد جی کہہ لو، سر کہہ لو، ٹیچر کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، لیکن نام سے تو نہیں پکارا جاتا ہمارے ہاں، یہ تو بے ادبی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ استاد اور شاگرد کے درمیان وہ محبت والا تعلق ہی کبھی قائم نہیں ہو سکتا تھا۔
حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ معلم ہونا اللہ رب العزت والا عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں تعلیم کو کردار سے الگ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم، اچھا معلم کون ہوتا ہے؟ جو بہت اچھا سکل آپ کو سکھا دے، فن بہت اچھا آپ کو سکھا دے، اس کو اچھا معلم کہا جاتا ہے۔ اچھا معلم وہ کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کو فن سکھا دے صرف؟ قرآن میں تعلیم کو کردار سے الگ نہیں کیا گیا، کیریکٹر بلڈنگ کبھی بھی آپ کے تعلیم سے الگ نہیں قرآن کے اندر۔ بلکہ ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، اللہ کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں تو علماء ڈرتے ہیں، حقیقی معنوں میں علماء ڈرتے ہیں۔ تو ہمارے استاد جی نے جب اس کی تفسیر کی اس آیت کی تو کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ علم کے ساتھ خشیت ضرور آئے گی انسان کے اندر۔ اگر علم آ رہا ہے اور خشیت نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے یہ علم نہیں آ رہا، کچھ اور آ رہا ہے، یہ علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ کردار ساتھ لگا ہوا ہے نا۔ خشیت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر سے آپ جو چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ، اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ تو ساجی کہنے لگے علم کے ساتھ خشیت لازم ملزوم ہے۔ جیسے دن اور روشنی ہے نا، دن ہو روشنی نہ ہو، یا آپ کہیں کہ دن ہے اور سورج، دن اور سورج، سورج اور دن آپس میں دونوں لازم ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج تو ہے لیکن رات ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور آپ کہیں دن تو ہے لیکن سورج ہی کوئی نہیں ہے، ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، گرہن لگ چکا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سورج ہوگا صحیح سامنے، یہ نہیں ہو سکتا نہ ہو۔ تو ساجی کہنے لگے علم اور خشیت ایسے ہی ہے، اگر علم ہے خشیت نہیں آ رہی پھر کچھ اور آ رہا ہے، علم نہیں آ رہا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں میں کون بھیجا؟ رسولاً، رسول کو بھیجا ان میں، منہم جو انہی میں سے تھے، یتلو علیہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور معلم والے چار کام کیا بتائے جا رہے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، ویزکیہم، تزکیہ کرتے تھے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ آپ کے کردار کو بنانے کو کہتے ہیں، آپ کے اخلاق کو سنوارنے کو کہتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس بچے کے دل کے اندر نفرتیں تو نہیں آ رہی، کہیں اس کے دل کے اندر حسد تو نہیں پیدا ہو رہا، کہ اللہ سے بغاوت کے جذبات تو دل کے اندر نہیں پیدا ہو رہے، اس کا علاج کرنا تزکیہ ہے۔ اب میں یہ پوچھ رہا ہوں صرف کہ یہ والی صفت ایک پروگرامنگ فنڈامنٹلز کا ٹیچر ہوگا، پی ایف کا ٹیچر ہوگا، کوئی اور سبجیکٹ اپلائیڈ فزکس پڑھا رہا ہوگا، کچھ بھی پڑھا رہا ہوگا، یا کیمسٹری کا ٹیچر ہوگا، میتھس کا ٹیچر ہوگا، کیا وہ پڑھاتے ہوئے اپنے ذہن میں کوئی تزکیہ کا تصور رکھتا ہے کہ اس بچے کے دل کے اندر، حالانکہ اس نے فزکس ہی پڑھانی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فزکس نہیں پڑھائے گا، اگر وہ فزکس چھوڑ کے سارا ٹائم اسلامی لیکچر دیتا رہے تو وہ خیانت کا مرتکب ہو جائے گا۔ اگر ایک ٹیچر کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ آپ نے فزکس پڑھانی ہے اور وہ کلاس میں جا کے بیان ہی کرتے رہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں آپ خیانت کر رہے ہیں، آپ کو تو فزکس پڑھانے کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ نے پڑھائی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فزکس، لیکن فزکس پڑھاتے ہوئے کیا کوئی تزکیہ کا جذبہ تھا یا نہیں تھا؟ اگر تزکیہ کا جذبہ ہوگا نا، یہ ہو سکتا ہے ایک بندہ قرآن پڑھا رہا اور تزکیہ کا جذبہ اس کے اندر نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے ایک بندہ فزکس پڑھا رہا اس کے دل میں تزکیہ کا جذبہ موجود ہو۔ اب بہت معذرت کے ساتھ، لیکن بات یہ کہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک والد نے شکایت کی کہ میرا بچہ حفظ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور قاری نے جو قاری صاحب پڑھانے والے تھے، اس کے استاد تھے، انہوں نے اس کو کلاس میں گالی دی، خنزیر کہہ دیا اس کو۔ اب میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمارے یہاں بہت سارے حفظ کے حضرات بیٹھے بھی ہوں گے، آپ حضرات اپنے آپ سے ہی پوچھیں، میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، میں بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں، کہ کیا یہ کہنے والا کیا بچوں کے اندر تزکیہ کا جذبہ رکھتا ہوگا؟ کیا یہ گالی دینے والا، قرآن جب پڑھا جا رہا ہے اس کا حفظ کروانے والا، اگر یہ گالی دے رہے تو یہ دل میں تزکیہ کا جذبہ رکھا ہوا ہے اس نے؟ یہ اگر یہ تزکیہ کرنا چاہ رہے تو کس چیز کا تزکیہ کر رہا ہے؟ یعنی گالی دے کے کون سا تزکیہ ہونے والا ہے اس بچے کے دل کا؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، قرآن پڑھانے والا بھی ہو سکتا ہے تزکیے سے خالی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فزکس پڑھانے والا تزکیہ سے بھرپور ہو۔ اب اللہ کہہ رہے رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ بچے نا آن لائن سکیمز آج کل بہت مشہور ہوئے ہیں نا، آن لائن سکیمز ہیں، پرونزی سکیمز ہیں، طرح طرح کے مسائل بہت سارے ہیں۔ تو اب یہ آن لائن سکیمز کرنے والے کون ہیں؟ اسکیم کرنے والے کون ہیں؟ یہ کرنے والے وہی، میں سائبر سیکیورٹی کے بچوں کو پڑھا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا سائبر کرمنلز بھی آپ ہی ہو سارے کے سارے۔ میں نے کہا چور، جس بندے کو اسلحہ چلانا آتا ہے وہ پولیس میں بھی جا سکتا ہے، وہ ڈاکو بھی بن سکتا ہے،
لیکن جس کے پاس اسلحہ چلانے کا اسکل آ گیا نا وہ دونوں کام کر سکتا ہے. تو میں نے کہا سائبر سیکیورٹی بھی آپ ہی کر سکتے ہو, سائبر کرائمز بھی آپ ہی لوگ کر سکتے ہو. اب جو استاد پڑھاتے ہوئے تزکیے کے ساتھ پڑھائے گا نا تو وہ سائبر سیکیورٹی میں سیکیورٹی والوں کو بنائے گا, وہ کرمنلز نہیں پیدا کرے گا. جس کے دل کے اندر تزکیے کا جذبہ نہیں ہوگا, جو استاد پڑھاتے ہوئے تزکیے کو سامنے نہیں رکھے گا, وہ کرمنلز پیدا کرے گا, وہ سیکیورٹی انالسٹ کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. اب یہ مسائل ہیں سارے کے سارے. جب ہم بچوں کے بارے میں کہتے ہیں نا بچوں کا ویژن نہیں ہے, مسئلہ یہ استاد ہی کا نہیں تھا, استاد کا ویژن ہی نہیں تھا, پڑھانے والے نے تزکیے کی نیت ہی نہیں کی تھی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب بھی پڑھاتے ہیں, حکمت بھی سکھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات قرآن کے اندر آ رہی ہیں, کتاب بھی پڑھا رہے ہیں, حکمت بھی پڑھا رہے ہیں. میں ایک واقعہ بس سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں, انشاءاللہ اگلے جمعے اس کے اوپر مزید کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ عرض کروں گا. یہ جب ہم کہتے ہیں نا تربیت, کردار سازی, جب یہ آپ کے سامنے نظروں کے سامنے ہوتے ہیں پھر آپ کے بچوں سے گفتگو کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. آپ اس طریقے سے بات نہیں کرتے کہ بچہ آپ سے پانی پینے کی چھٹی مانگ رہا اور آپ اس کو ساتھ ہی ایک چھٹی دینے کے ساتھ گالی. یہ بھی مجھے ایک والد نے بتایا, ایک جگہ بچہ پڑھ رہا تھا, کہتے بچہ چھٹی مانگتا تھا, استاد جی پانی, ہاں جا بغیرت. والد نے خود یہ الفاظ استعمال کیے وہاں پہ, مجھے یہ بتائے, مجھے الفاظ پتہ نہیں یہاں استعمال نہیں کرنے چاہیے, بہرحال وہ کہنے لگا یہ ماحول تھا وہاں کا, اس ادارے کا. اب یہ استاد کیا اس بچے کی تربیت کرنے کا پتہ نہیں اہل بھی ہے کہ نہیں ہے, واللہ عالم. اب یہ استاد جب بچے کی تربیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ گناہ کا سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے, گناہ کا سوال, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ دیکھیے. نوجوان آ کے کہہ رہے یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا, اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیں. کیا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ گناہ کی, بے حیائی کی انتہا, بےہودگی کی انتہا والا سوال ہے, یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے سے کیا کہا؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا اس کو فلا پکڑ لو لٹا دو اس کو, بھی کس قسم کی بات کر دی اس نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لاجک سے سمجھایا, طریقے سے سمجھایا. اصل مقصد سمجھانے کا طریقہ کبھی کبھار سختی بھی ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ استاد پیار سے بات کرے گا, استاد ڈانٹ بھی دے گا, کبھی والد ڈانٹ دیتا ہے, والد پٹائی بھی کر سکتا ہے ضرورت پڑنے کے اوپر. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہر وقت بچے کو ٹیپ ہی کرتے رہیں گے پیچھے سے بات, جی بہت اچھا بہت اچھا, ایسا تو نہیں ہوگا. اس کی تربیت مختلف درجے ہوتے ہیں, کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی, کبھی سختی, کبھی نرمی. لیکن جب دل کے اندر تربیت مقصود ہے نا, جب مقصود تربیت ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے جواب میں اس کو کیا کہا؟ آپ نے کہا تو کیا تم پسند کرتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ نہیں یا رسول میں تم بیٹی کے ساتھ کرے, نہیں یا کو پھپھی کے ساتھ کرے, نہیں بہن کے ساتھ کرے, نہیں. آپ دوسرے بھی نہیں چاہتے, یہ دوسرے بھی یہ نہیں چاہتے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے دعا فرمائی. آپ نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا, اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ, اللہ اس کے دل کو پاک کر دے, اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. اب کیونکہ یہاں پہ اگلے کی خیرخواہی مقصود ہے نا, خیرخواہی مقصود ہے, تو خیرخواہی مقصود ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انداز بھی اس کے لیے مناسب اختیار کر رہے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں بعد میں. اب یہ فزکس پڑھانے والا استاد اگر اس کے دل کے اندر تزکیے کا جذبہ ہے نا, یہ رات کو نہ اٹھے, فرض نماز کے بعد ہی صحیح, اپنے بچوں کے لیے جن کو پڑھاتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کرے گا. یہ معلم کی صفات ہیں. قرآن آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں, حدیث آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہے. تو معلم بڑا مقدس فریض ہے, مقدس منصب ہے, اس کو اس تقدس کے ساتھ کرنا ہے. پیسے لینے بالکل لیں, آپ پیسے لینے سے کون منع کر رہے ہیں, لیکن تقدس کو ختم نہ کریں, تقدس کو ختم نہ کریں, اپنی نافعیت کو برقرار رکھیں, اپنے ویژن کو برقرار رکھیں. اس لیے ہر چیز کو پیسوں کے ساتھ ایویلویٹ نہ کریں. ساری ایویلویشنز پیسوں کے ساتھ نہیں ہوتی کہ ہر چیز ایک طرف پیسہ رکھیں ایک طرف وقت رکھیں, ہمیشہ اس طریقے سے وزن نہ کریں, بلکہ نافعیت کے ساتھ وزن کریں. اللہ آپ سے کہاں زیادہ کام لے رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صفوں کو ابھی سے پورا کر لیجئے تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو.